بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار عالم کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو شب بدر میں چاند کے دیکھنے میں جبکہ اس کے اوپر ابر نہ ہو کچھ شک ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو تم کو آفتاب کے دیکھنے میں جبکہ اس کے اوپر ابر نہ ہو کچھ شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم اسی طرح اپنے پروردگار کو دیکھو گے قیامت کے دن، لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو دنیا میں جس کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، چنانچہ کوئی ان میں سے آفتاب کے ساتھ ہو جائے گا، کوئی ان سے چاند کے ساتھ ہو جائے گا، اور کوئی ان میں سے بتوں کے پیچھے ہو جائے گا، اور یہ ایمانداروں کا اگر وہ باقی رہ جائیں گے، اسی میں اس کے منافق بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جس کو وہ نہیں پہچانتے ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ کہیں گے ہم تجھے نہیں جانتے۔ ہم اس جگہ کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آ جائے، اور جب وہ آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہیں اور فرمائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ بس اللہ انہیں بلائے گا اور جہنم کی پشت پر پل بنا کر ایک راستہ بنایا جائے گا۔ تمام پیغمبر جو اپنی امتوں کے ساتھ اس پل سے گزریں گے، ان میں پہلا میں ہوں گا، اور اس دن سوائے پیغمبروں کے کوئی بول نہ سکے گا، اور پیغمبروں کا کلام اس دن اللہم سلم سلم ہوگا۔ جہنم میں سادان کے کانٹوں کے مشابہ آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سادان کے کانٹوں سے مشابہ ہوں گے، البتہ ان کی بڑائی کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آنکڑے ان کے اعمال کے موافق اچکیں گے، تو ان میں سے کوئی اپنے اعمال کے سبب جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا، اور کوئی ان میں سے مارے زخموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے بعد نجات پائے گا، یہاں تک کہ جب اللہ دوزخیوں میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جو اللہ کی پرستش کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں۔ بس فرشتے انہیں نکال لیں گے، اور فرشتے انہیں سجدوں کے نشانوں سے پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کی نشان کو کھائے، چنانچہ سجدوں کے مقام کے علاوہ جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام جسم کو کھا جائے گی۔ اسی نشان سجدہ کی علامت سے لوگ نکالے جائیں گے۔ اس وقت بالکل سیاہ کوئلہ ہو گئے ہوں گے، پھر ان کے اوپر آب حیات ڈالا جائے گا، تو اس کے پڑنے سے وہ ایسے نکل آئیں گے جیسے دانہ سیل کے بہاؤ میں اگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، اور ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان میں باقی رہ جائے گا، اور وہ جنت میں سب دوزخیوں کے آخر میں داخل ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، کہے گا کہ اے میرے پروردگار عالم، میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے کیونکہ مجھے اس کے شعلے نے جلا دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا تو ایسا تو نہ کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ ہی احسان کر دیا جائے تو اس کے علاوہ اور کچھ مانگے؟ وہ کہے گا تیری بزرگی کی قسم کھاتا ہوں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ عز و جل اس بات پر جس قدر وہ چاہے گا اس سے پختہ وعدہ لے لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور وہ اس کی تر و تازگی دیکھے گا تو جس قدر مشیت الہی ہوگی وہ چپ رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا کہ اے پروردگار، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا تو نے اس بات پر قول و قرار نہ کیے تھے کہ اس کے سوا جو تو مانگ چکا ہے اور کچھ سوال نہ کرے گا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے، تو رحیم ہے، بس یہ آخری بات مان لیں۔ اللہ فرمائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو اس کے علاوہ اور کچھ سوال کرے؟ وہ عرض کرے گا قسم تیری بزرگی کی، انہی میں اس کے سوا سوال نہ کروں گا۔ پھر اپنے پروردگار کو جس قدر قول و قرار وہ چاہے گا دے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ جب اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا اور اس کی شگفتگی اور تازگی اور سرور جو اس میں ہے دیکھے گا،
تو جتنی دیر مشیت الہی ہوگی چپ رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، تیری خرابی ہو تو کس قدر عہد شکن ہے، کیا تو نے اس بات پر قول و قرار نہ کیے تھے کہ اس کے سوا جو تجھے دیا جا چکا ہے اور کچھ نہ مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر۔ فریاد کرے گا، یا اللہ، اب یہاں تک لے آئے ہیں تو بس جنت میں بھی داخل کر دیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس کی باتوں سے ہنسنے لگے گا۔ اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی اور فرمائے گا کہ جہاں تک تجھ سے ہو سکے طلب کی، چنانچہ وہ خواہش کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی خواہش ختم ہو جائیں گی تو اللہ بزرگ و برتر فرمائے گا کہ یہ چیزیں اور مانگ۔ اس کا پروردگار اسے یاد دلائے گا کہ یہاں تک کہ جب اس کی خواہش ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ اور بھی۔ یہ حدیث سن کر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مقام پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تجھے یہ اور اس کے ساتھ اس کے مثل 10 گنے دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف آپ کا یہ ارشاد یاد ہے کہ تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ اور بھی۔ ابو سعید نے کہا کہ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تجھے یہ اور اس کے 10 مثل اس کے ساتھ دیے جاتے ہیں، یعنی جو بھی مانگے گا اس سے 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 806۔